پیغام سناؤں؟ میری کون سنے گا؟ میں کس کو سناؤں؟ من ادعو ومن یستجیب؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، میں سب سے پہلے قبول کرتے ہیں۔ دوسرا اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو کہ کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری، کس طرح میرے محبوب نے لیل و نہار گزارے، کیسے کیسے کٹھن گھاٹیوں سے گزرے، کتنی مشقتوں سے گزرے۔ ہائے احد کی جنگ میں جب عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا، ناک بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، تو آپ پیچھے گرے تو ابو عامر خزرج کا اوس کا ایک فاسق تھا، جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا سردار بننے والا، تو اوس میں ابو عامر تھا سردار بننے والا، تو وہ بھی منافق ہو گیا۔ تو اس نے کھڈے کھودے ہوئے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے، تو اس کھڈے میں آپ گرے، اور یہ جگہ کھڈے کے کنارے کے ساتھ لگی تو آپ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے، عمر تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے، اور عبادہ بن صامت تھے، ابو دجانہ تھے، یہ سعد بن ربیع تھے، نعمان بن حارثہ تھے، یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ یہ شل ہو گیا اور معذور ہو گئے۔ اور قتادہ بن نعمان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، تو ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی۔ تو انہوں نے ایسے منہ موڑ اللہ کے نبی کی طرف اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو برا لگے۔ تو آپ نے اس کی وہ قیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، یا اللہ اس کی یہ آنکھ دوسری سے خوبصورت کر دے۔ تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول کا صیغہ، انا لمدرکون۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہوں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا، اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا۔ تو ان کا کلا، تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں، لیکن ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا ہے۔ اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ما لکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے، میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک جس میں سانپ تھا وہ اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔
آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابوبکر مالک، یہ کیا ہوا ہے؟ تیرا عمامہ کدھر ہے؟ تیرا کرتا کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابوبکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو، ان کا اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔ اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جا اور تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔ بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا۔ یہ بنو اسرائیل ہیں اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابوبکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، وا خلیلہ وا صفیہ وا نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابوبکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، اور لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد ابن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی۔ اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا۔ لیکن بنے کیا، وہ بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن نبی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا ایترا گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ آتے۔ تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ۔ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل
ودخل الجنة ثم أخذ الراية جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنة. پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا. پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے. پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے. 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے. فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد. اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شنہ. اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی. اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے. دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةِ. تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی. اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا. کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے. تو لے کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے. کسی نے آواز دی خالد کو دو. خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی. وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو. کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد. انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نعم سے باہر نکالا ہے. اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور اتنا روب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی. یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے. اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا. حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت عمار آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. پھر حضرت صہیب آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت مقداد آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے. مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا تو یہ غصے سے باہر نکل آئے. اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے صحیح کیا، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے. تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانے لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400. اور حارث ابن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے. جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت. تو حارث ابن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا. آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں
تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے، اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمان صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک انی، دور ہو جا مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں۔ ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عامر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن اوزر، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی، اور سب نے اپنی خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے، اور سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں، رشتہ ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر کون ہو؟ کہا میں خالد ہوں۔ کہا کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ کہا اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کہا اچھا، عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور جان نکل گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پہ غصہ آ گیا۔ عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اچھے ماحول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد۔ حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہے، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہے، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو، صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہتا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو، نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔ غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں اپنے استادوں کی، مولانا احسان صاحب کو جو آج کل بہت علیل ہیں،
تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے سب سے شفیق، وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ وہ، تو انہوں نے کروٹ بدلی اور کیا ہائے زور سے، تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا درد ہے۔ تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا، تو 2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا، تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس دو، انہوں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے، میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی، سردیوں کا زمانہ تھا، مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، ان کو کارگزاری سنائی، وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ یہ 72-73 کی بات ہے، جب کوئی بازار نہیں تھا رائمنڈ میں، 2-3 صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے، اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ، چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے۔ تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند، ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کیواڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی، وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم، اس کا ہوٹل تھا۔ میں اندر گیا، میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے؟ کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن، تو خود بنا لے۔ تو وہ سٹوو ہوتا تھا ہوا والا، وہ میں نے چائے بنائی، تھرموس میں ڈالی، میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے پھوکھے پر پھوکھا، سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ کہنا کہ وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو۔ تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی، میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت، وہ سر درد کی گولی تھی، جیسے آج کل پیناڈول ہے، وہ ساری ڈان پڑی تھی۔ میں نے کہا لے بھائی آج کام بن جائے گا، میں نے وہ لی اور دوڑ لگائی، اور جب مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے، تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی، مجھے دیکھا، کیا بات؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے، یہ گولی ہے، آپ کھا لیں، آپ کے سر میں درد۔ تو ان کے منہ سے کلمات نکلے، اس کا میں ثمرہ ہوں، اپنی ذات میں کچھ نہیں، میرے استاد کی دعا مجھے لگی، ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی، وہ بڑبڑاتے ہوئے، الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے۔ تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے، تو ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائیں۔